अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद इंस्ट्रक्टर प्रो के अंदर आप सबको। आज हमारे साथ इस नशिस्त में एक्सक्लूसिव नशिस्त में एग्जेक्टिव डायरेक्टर स्टेट यूथ पार्लियामेंट, आपने इनको कल भी हमारे चैनल के थ्रू देखा था। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इन्होंने दिया था और जवाब दिया था HEC चेयरमैन को। आज इनके साथ थोड़ा डिटेल्ड इंटरव्यू करेंगे, जिसके अंदर हम इनसे पूछेंगे वो क्वेश्चंस जो आपने अभी तक कहीं पे नहीं देखे। जिसमें पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ स्टेट यूथ पार्लियामेंट? ये है क्या प्लेटफॉर्म? ये कौन लोग हैं जो खड़े हो गए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जिनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है? ये उन स्टूडेंट्स के लिए खड़े हुए हैं जो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। इन्होंने उन तमाम स्टूडेंट्स की आवाज़ बुलंद की है और ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड रहे हैं। सो शुरू करते हैं। वेलकम मोहम्मद नुमान, द एग्जेक्टिव डायरेक्टर स्टेट यूथ पार्लियामेंट, इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी डिवीजन। अस्सलाम वालेकुम नुमान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत से हूँ। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नुमान, जैसा कि आपने मेरा इंट्रो में ही क्वेश्चन देखा कि व्हाट इज़ स्टेट यूथ पार्लियामेंट, SYP है क्या? आप लोग कौन हैं जो एकदम नज़र आए चैनल्स के ऊपर भी और खड़े हो गए, उन स्टूडेंट्स की आवाज़ बन गए जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं और अपनी आवाज़ खुद बुलंद नहीं कर सकते? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली सर, स्टेट यूथ पार्लियामेंट जो है वो एक अलायंस है तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका, और चाहे वो रिलीजियस पार्टीज हैं उनका, और उनके जो यूथ विंग्स हैं बिलखसूस, उनका एक अलायंस है पूरे पाकिस्तान से, जिसके तलबा हमारे साथ इंटरलिंक्ड हैं पूरे पाकिस्तान से, ख्वाह वो बलूचिस्तान के हों, ख्वाह वो सिंध के हैं या KPK के हैं, या कश्मीर से इवन, और गिलगित बल्तिस्तान से हमारे साथ लोग राब्ते में हैं। इनका बेसिक सर स्टेट यूथ पार्लियामेंट का बनाने का मकसद ये था कि आपकी जो बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, जिसकी बुनियाद पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर पाकिस्तान बना, उसको प्रमोट किया जाए, जो कि हमारे आजकल तालीमी निसाब से निकाल दिया गया है। आज हमें नहीं बताया जाता कि पाकिस्तान एक्चुअल बना किस मकसद के लिए था। इकबाल को अगर हमें पढ़ाया जाता है तो वो सिर्फ पहाड़ और गुलेरी जैसे जगह सिर्फ उतना पढ़ा दिया जाता है। हमें कभी ये नहीं बताया गया कि इकबाल का रूहानी एलिमेंट क्या था, इकबाल का खुदी का कॉन्सेप्ट क्या था, इकबाल कैसा पाकिस्तान चाहते थे, हमें कभी ये नहीं बताया गया। तो इस तरह की सारी जद्दोजहद, कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करना, उसके बाद फ़लस्तीन की बहनों के लिए आवाज़ बुलंद करना, जहाँ-जहाँ पर ज़ुल्म हो रहा है उस ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये स्टेट यूथ पार्लियामेंट का काम है। आपका दूसरा सवाल सर, इसी में आपने पूछा कि आप लोग अचानक से कहाँ से आ गए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इससे पहले भी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में सुनी जाती थी, और आइंदा भी इंशाल्लाह सुनी जाएगी, क्योंकि हक को जितना दबाया जाए वो उतना उभरता है। और हम हमेशा इंशाल्लाह, हमने हक सच का साथ दिया, आगे भी हम हक सच का साथ देंगे। और हम लोग 2016 से काम कर रहे हैं, चाहे वो अभी मैं रिसेंटली बात करूँ तो कोविड-19 में हमने पूरे पाकिस्तान में हमारी टीम्स ने मास्क भी प्रोवाइड किए, राशन भी प्रोवाइड किया। उससे पहले जब मंजूर पश्तीन का केस आया सर, तो हमने पूरे KPK में 14 जलसे किए, जिसमें पाकिस्तान ज़िंदाबाद के टाइटल के साथ हमने किए, और वहाँ पे पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाए। 2014 में बलूचिस्तान में ऐसे हालात थे, वहाँ पर जाकर हमने पाकिस्तान ज़िंदाबाद रैली की, और इस तरह के सर बेशुमार कारनामे हैं। मैं खुद उस टाइम पे मौजूद था जिस टाइम ये रिसेंटली प्रेस क्लब के बाहर डेविड एरियल नामी शख्स इसराइल का झंडा लहरा कर बैठा हुआ था, तो वो झंडा मैंने ही जाकर जलाया था, और मैं शहीर भाई मेरे जो प्रेसिडेंट हैं वो मेरे साथ थे, हम लोगों ने जाकर जलाया था। तो हम तो हमेशा मुल्क दुश्मन अनासिर जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जो बोलेगा तो हम उसी को बिल्कुल नहीं बोलने देंगे। इसीलिए शायद इंडिया को बड़ी तकलीफ होती है, आप उनके चैनल्स पर भी हमारी वीडियो देख। नहीं, बेशक जो भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहेगा, इंडिया को तो उससे तकलीफ़ होगी ही। अच्छा नुमान, जो आप लोगों की निगोसिएशंस हुई वो काफ़ी हमने देखा, चैनल्स पर भी आप समा पे भी आए हुए थे, वो तो यही पता चला कि मान ली गई हैं। लेकिन वो जो HEC चेयरमैन ने आपके बारे में कुछ कमेंट्स किए, जिसका आप आंसर पहले दे चुके हैं, तो उससे ये क्वेश्चन एक बनता है, क्या आप वाकई समझते हैं कि वो मुतालबात आपके मान लिए गए हैं? आपके पास क्या ऑथेंटिकेशन है कि जो चीज़ें आप कह रहे हैं कि ये हमारे मान लिए गए हैं और आप लोगों की एक तरह से कुछ बेनिफिट्स स्टूडेंट के लिए हो गया है, क्या आप समझते हैं वो वाकई मान लिए गए हैं? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। सर इसमें अगर तो मैं पर्सनली अपनी बात करूं, तो मैं HEC के जितनी भी हमारी 2 दफ़ा नेगोशिएशंस हुई, तो मैं मुतमईन नहीं था। क्योंकि जिस तरह से एक इदारे को ऑन बोर्ड हमें स्टूडेंट्स को लेना चाहिए था, उस तरह से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं बार-बार ये कहता हूँ कि यहाँ पर सर पाकिस्तान में वो बच्चे भी मौजूद हैं कि जिसकी माँ की एक अंगूठी बिकती है तो पहले सेमेस्टर की फीस जाती है।
دوسری دفعہ اس کی ماں کا دوسرے سیمسٹر میں لاکٹ بکتا ہے تو دوسرے سیمسٹر کی فیس جاتی ہے، اور جب آخری سیمسٹر آتا ہے فائنل ایئر تو بچے کے باپ کے پاس جو ایک آخری زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ بک جاتا ہے اور پھر جا کے ڈگری مکمل ہوتی ہے. لیکن شاید ایچ ای سی کو ان کا اندازہ نہیں ہے جو وہاں پر ان کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح سے جس طرح سے آن بورڈ لینا چاہیے تھا وہ نہیں لیا گیا. نمبر 2 سر، جو نیگوسیشنز ہوئی اس میں جو مطالبات ہماری، آپ نے اوتھینٹیکیشن کی بات کی، تو اسلام آباد انتظامیہ جو ہے، اے سی صاحبہ وہاں پر موجود تھی، ان کی ثالثی میں یہ ساری نیگوسیشنز ہوئی اور ان کو آن بورڈ لیا گیا. اور جو اس میں مین چیز تھی سر کہ فی والا جو معاملہ تھا، جس میں ہاسٹل فی اسپیشلی اور ٹرانسپورٹ فی، اس کو ویو آؤٹ کر دیا جائے گا. قائد اعظم یونیورسٹی نے کر بھی دیا ہے اور باقی یونیورسٹیز کو انشاءاللہ لیٹر ہو جائیں گے اور وہ ہو جائے گا اس پر انشاءاللہ. دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ اب ہمارے اوپر ہے، ایک سروے انہوں نے کروایا تھا، انہوں نے کہا جی آپ اب کنڈکٹ کروا لیں سروے. تو وہ میں نے خود پاکستان پورے میں سروے انشاءاللہ 10 دنوں میں کروانا ہے کہ بچے جتنے بھی ہیں وہ کیا آیا آن لائن پیپرز کے ساتھ مطمئن ہیں، آن لائن کلاسز سے مطمئن ہیں، یا جو جتنی بھی آن لائن ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اس پینڈیمک میں وہ مطمئن ہیں یا نہیں. اس طرح کے کوئی 4-5 کوسچنئر ہوں گے تو وہ ہم نے کروا کے ان کے ساتھ سٹیٹس شیئر کرنے ہیں، جس کے اوپر ہماری نیکسٹ میٹنگ ان کے ساتھ طے ہوئی ہے ایچ ای سی کے ساتھ. اور نمبر 3 سر، جو اس میں ہماری آن لائن کلاسز کا ہم نے جو ایشو اٹھایا تھا کہ جو آن لائن پیپرز بچے دے رہے ہیں گلگت بلتستان یا آزاد جموں کشمیر، تو ان کے لیے انشاءاللہ بہت جلد اقدام یہ ہو جائے گا کہ اسلام آباد کے جتنے بھی ہاسٹلز ہیں ان کو ایس او پیز کے تحت کھول دیا جائے گا تاکہ وہ بچے یہاں پر آ کر کم سے کم اپنی آن لائن ایکٹیویٹیز سٹارٹ کر دیں. اس کے بعد ایچ ای سی نے اسٹیٹ بینک کو یہ درخواست بھیجی ہے اور انشاءاللہ اس پر کافی حد تک کام ہو گیا ہے، جو انہوں نے انشور کروایا ہے کہ اس پینڈیمک کے حال میں اسٹوڈنٹس کو 1 لاکھ روپے تک قرضہ دیا جائے گا 1 سال کے لیے. تو یہ وہ کچھ بیسک چیزیں ہیں، کچھ نہ کچھ ریلیف. وہ کہا جاتا ہے کہ کچھ نہ ملنے سے کچھ بہتر ہے، تو ہمیں وہ تو ملا ہے. لیکن آج ماشاءاللہ سے جس طرح سے آج بھی میں نے دیکھا قومی اسمبلی میں بھی یہ آواز ہماری پہنچ چکی ہے. اس کے بعد ہماری جو سینٹ کی کمیٹی ہے اس میں بھی یہ بات پہنچ چکی ہے. تو انشاءاللہ امید ضرور ہے کہ میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ ایچ ای سی جو ہے وہ ایز اے ادارہ جو ہے وہ اس کے پاس اتنی پاور نہیں ہے. میرے نزدیک، یہ میری پرسنل رائے ہے کہ یہ جو پرائیویٹ مافیا ہے یونیورسٹیز کا، یہ شاید ایچ ای سی سے زیادہ اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہو گیا نعمان. تو جیسے آپ نے کہا کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں آگے چلتے ہوئے جو میرا آگے آپ سے ایکسکلوسیو اور پہلی دفعہ آپ یہاں پہ بتائیں گے اگلا لاہ عمل، جو آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کوئی ٹرینڈ چلائیں گے جس سے آپ لوگ ٹویٹر کا ٹرینڈ ہو سکتا ہے، یا کیا کریں گے جس سے آپ، کیا آپ وہ سروے کرائیں گے اس ٹرینڈ کے تھرو، یا یہ آگے کا لاہ عمل آپ کا کیا ہوگا آنے والے دنوں میں؟ سر میں یہاں پر اپنے آپ کے توسط سے کچھ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہنا چاہوں گا کہ جب حق کی بات آتی ہے تو یہ 26 لاکھ اسٹوڈنٹس کا معاملہ ہے، یہ صرف نعمان کا یا میرے ساتھ جو 6-7 لوگ ہیں ان کا معاملہ نہیں ہے. آپ صرف گھر میں بیٹھ کے ٹویٹر پر بیٹھ کر اگر آپ یہ ٹویٹر فیس بک یوز کرتے ہوئے آپ کہیں جی سر سانو پرموشن دلوا دیو، سر سانو اے کر دیو، سانو وہ کر دیو، تو سر یہ مشکل ہے. جب تک آپ خود اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے، ہم تو ڈگریاں داؤ پر لگا کر نکلے ہوئے ہیں، جب تک وہ اسٹوڈنٹس خود نہیں نکلیں گے، جب تک ایک بھاری آواز نہیں پہنچے گی، تو تب تک آپ کے پورے مطالبات کبھی نہیں مانے جائیں گے. تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو میں تو سب سے پہلے، اگر اگلا کوئی ایسا ابھی تک لاہ عمل نہیں ہے کہ ہم نے روڈز پر نکلنا ہے، کیونکہ ہم 2-3 دفعہ نکل چکے ہیں، اگلا لاہ عمل سر یہی ہے کہ انشاءاللہ میں نے کوشش کی ہے کہ جو ایجوکیشن سیکٹری ہیں اور ایجوکیشن جو پارلیمنٹری افیئرز ہیں ان کے ساتھ ہماری کچھ ملاقات طے ہو رہی ہے اس ہفتے میں، تاکہ ان کو آن بورڈ لیا جائے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے پاس زیادہ اتھارٹی ہے، وہاں سے اگر کچھ معاملات طے پا گئے ہم ان کو آن بورڈ لیں گے. سینٹ کے ساتھ اسی طرح ہم نے لیٹر لکھ دیا ہے ان کو کہ سینٹ چیئرمین سینٹ کے ساتھ اگر ہماری میٹنگ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح میں نے ایک لیٹر پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو بھی لکھ دیا ہے، اس پر پوری اس کو میں نے بریف کر دی ہے کہ اس پر کچھ ایکشن لیا جائے. اب یہ ارباب اختیار پر ہے کہ وہ اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں، اور 26 لاکھ اسٹوڈنٹس کا مستقبل جو یوتھ کا نام لیتے ہیں خان صاحب، تو وہ اب کس طرح سے اس کو سیٹسفائی کرتے ہیں اس یوتھ کو، کیونکہ یہ یوتھ اس ٹائم پینڈیمک میں بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے. نمبر 3، جو آپ ٹرینڈ کی بات کر رہے ہیں سر، جس طرح سے چیئرمین ایچ ای سی کا بیان آیا جس پر ہم نے کل ڈسکس کیا، ابھی بھی ایک ریزائن چیئرمین ایچ ای سی کے نام سے تھوڑا بہت ٹرینڈ چل رہا ہے. لیکن سر ہم کسی بھی ذاتیات پر نہیں بات کریں گے،
ہم نہیں چاہتے اور نہ ہماری یہ تربیت ہے کہ ہم کسی پر ذاتی اٹیک کریں. اس پوری تگ و دو میں اور جدوجہد میں ہم نے ایک بھی کوئی ذاتی کمنٹ کسی پر پاس نہیں کیا گیا. حالانکہ چیئرمین ایچ ای سی کی طرف سے یہ دوسری دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بچے شرپسند ناصرین، اور اس سے پہلے کہا گیا کہ یہ اقلیت میں اور مفت میں پاس ہونا چاہتے ہیں. لیکن ہماری طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا، کیونکہ ہماری لڑائی کسی ادارے کے ساتھ نہیں ہے. ہماری اس سسٹم سے جو یہ سسٹم افیکٹ ہو رہا ہے، ہماری ایز اے پاکستانی جو میں ذمہ داری تھی کہ ان کو بریف کیا جائے، شاید ان کو وہاں پر بیٹھے ہوئے نہیں پتا، تو اس لیے ہم لوگ گئے اور ان کو بریف کیا. اب ان کا کام تھا ایکشن لینا، انہوں نے نہیں لیا، تو ہم جتنے بھی پاسبل چینلز ہیں وہ یوز کریں گے. اور جو نیکسٹ اگر ٹرینڈ اگر کوئی چلا تو وہ دوبارہ سے پھر شاید سے نو ٹو آن لائن کلاسز یا بائیکاٹ آن لائن کلاسز کو جس طرح سے. بہت شکریہ نعمان، آپ نے آج دوبارہ مجھے ٹائم دیا اس ایکسکلوسیو انٹرویو کے لیے اور اپنی مصروفیات سے اسپیشلی ٹائم نکالا. مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ بہت مصروف ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے ٹائم نکالا. آپ جیسے نوجوانوں کو دا انسٹرکٹر پرو کا سلام. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. شکریہ. جی ویورز، جیسا کہ آج آپ نے دیکھا، ہماری ایک یہ چھوٹی سی کاوش تھی جس کے اندر ہم نے آواز اٹھائی اسٹوڈنٹ کے ویلفیئر کی. اگر آپ کو کہیں پر بھی کوئی گلچ نظر آئے اس پوری سٹریم میں تو اس کے لیے معذرت. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. ایسی مزید آپ کو بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی. یہ تو ابھی سٹارٹ اپ تھا اور آنے والے دنوں میں ایسے بہت سارے ایشوز ہم اپنے پلیٹ فارم سے ریز کرتے رہیں گے. آج کی جو نشست ہوئی ہماری نعمان صاحب کے ساتھ، یہ نشست آپ کو کسی بھی چینل پر، کسی بھی میڈیا چینل پر، کسی بھی یوٹیوب چینل پر، کسی بھی ٹرینڈ کے اندر نہیں ملے گی. یہ لیٹسٹ اور ایکسکلوسیو بات چیت جو ہم آپ کے لیے لائے ہیں، یہ صرف اس پلیٹ فارم سے آپ کو ملے گی. ہم نعمان صاحب کا دوبارہ سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنی ایکسکلوسیو بات چیت کی اور جو عوامی سوالات تھے ان کے جواب دیے. اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. اس کے اندر آپ کمیونٹی گائیڈ لائنز کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. ملتے ہیں ایکسکلوسیو لیٹسٹ ٹاپک کے ساتھ بہت ہی جلد. بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آپ کو ٹائملی اپڈیٹس ملتی رہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.